اب ہم بات کریں گے ٹرانسلیٹری موشن کی اور اس کی ٹائپس کی۔ 3 ٹائپس آف ٹرانسلیٹری موشن ہیں۔ پہلی ہے لینئر موشن یعنی کہ اسٹریٹ لائن موشن، دوسری ہے سرکولیٹری موشن یعنی کہ سرکولر پاتھ میں آپ نے موو کرنا ہے یا موشن ہونی ہے، سرکولر موشن ہونی ہے، اور تیسری ہے رینڈم موشن۔ رینڈم موشن یعنی کہ ایسے ہی بس کہ کبھی ادھر جا رہے ہو، کبھی ادھر موشن ہو رہی ہے، کبھی ادھر جا رہی ہے، کبھی لیفٹ کبھی رائٹ کبھی اپ اینڈ ڈاؤن، یہ سب موشن آ جائے گی رینڈم موشن میں۔ اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں لینئر موشن کی اور اس کی ڈیفینیشن کی۔ لینئر موشن میں آپ بتایا کہ اسٹریٹ لائن موشن ہے، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ اسٹریٹ لائن موو کرنا کسی باڈی کا، چاہے وہ کوئی بھی آبجیکٹ ہو، چاہے کار ہو، چاہے ایروپلین ہو، چاہے کوئی بال ہو۔ اگر کوئی بال اوپر جا رہا ہے اور نیچے جا رہا ہے لیکن جا رہا تو ایک ہی لائن میں جا رہا ہے نا، ایک ہی طرف جا رہا ہے، اسٹریٹ لائن موو کر رہا ہے، تو وہ بھی لینئر موشن میں آئے گی۔ اور اس کی ایگزامپل ہے لینئر موشن آف ایروپلین۔ آپ یہ لکھ بھی سکتے ہیں، اگر آپ سے کوسچن کیا جائے کہ لینئر موشن کی ڈیفینیشن لکھیں اور اس کے ساتھ ایگزامپل دیں، 2 ایگزامپل، تو یہ بڑا بہترین ہے کہ آپ پہلے اس کی ڈیفینیشن لکھ دیں، اسٹریٹ لائن موشن آف اے باڈی از کالڈ لینئر موشن، اور اس کے بعد ایگزامپل یہی دے سکتے ہیں آپ، لینئر موشن آف ایروپلین اینڈ موشن آف اے کار، یہی لینئر موشن کی 2 ایگزامپل ہیں۔ آپ کو 2 نمبر پورے مل جائیں گے اس 2 ڈیٹا کے لکھنے سے، ڈیفینیشن لکھنے سے اور ایگزامپل لکھنے سے۔ اب ہم بات کریں گے سرکولیٹری موشن کی، یعنی کہ سرکلر پاتھ میں موو کرنا کسی آبجیکٹ کا، یعنی کہ سرکل میں موو کرنا۔ دی موشن آف این آبجیکٹ ان اے سرکولر پاتھ از کالڈ سرکولیٹری موشن، یعنی کہ سرکل پاتھ میں کسی بھی آبجیکٹ کا موو کرنا سرکولر موشن کہلاتا ہے، سرکولر موشن کہلاتا ہے۔ جیسا کہ ایگزامپل میں ہم دیکھیں گے کہ جیسا کہ ارتھ اراؤنڈ دا سن کر رہی ہے اور مون اراؤنڈ دا ارتھ کر رہا ہے ان اے سرکولیٹری موشن۔ پہلے ہم بات کر رہے تھے ٹائپس آف ٹرانسلیٹری موشن کی، اب ہم بات کریں گے سرکولر موشن کی، یعنی کہ باڈی کا سرکولر پاتھ میں موو کرنا سرکولر موشن کہلاتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے اس کی ایگزامپل کی۔ ایگزامپل میں بہت ہی ہم کامن ایگزامپل لیتے ہیں جو ہمارے آج روزمرہ کے یعنی کہ فزکس کی چھوٹی کتابوں میں ابھی ہم پڑھتے آئے ہیں، وہ یہ ہے کہ ارتھ کا موو کرنا اراؤنڈ دا سن، اپنے اسٹیٹ میں اپنی رہتے ہوئے موو کرنا، وائبریٹ کرنا زمین کے ارد گرد، یعنی کہ چکر لگانے کو ہم پڑھتے آئے ہوئے، کہتے بھی ہیں کہ زمین سورج کے گرد چکر لگاتی ہے۔ اس موشن کو ہم اسی ایگزامپل کو لیتے ہیں جو کہ ہے موشن آف ارتھ اراؤنڈ دا سن، اور اس کے بعد دوسرا ہے موشن آف مون اراؤنڈ دا ارتھ، یعنی کہ مون کا جو چاند کا وہ زمین کے گرد چکر لگانا۔ اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں رینڈم موشن کی۔ رینڈم موشن کیا ہوتا ہے؟ دا ڈس آرڈر، یعنی کہ بے ترتیبی، کوئی اس میں ترتیب نہ ہو، کوئی یعنی کہ اس میں کچھ بھی نہ ہو، ترتیب ہو ہی نہ، بے ترتیب ہو، کبھی ادھر جا رہا ہو کبھی ادھر جا رہا ہو۔ irregular موشن یعنی کہ کبھی لیفٹ جا رہا ہو کبھی رائٹ جا رہا ہو، کبھی اوپر کبھی نیچے، کہیں بھی موو کر سکتا ہے، اس موشن کو رینڈم موشن کہتے ہیں۔ اب رینڈم موشن کی ایگزامپل میں ہم بات کرتے ہیں موشن آف انسیکٹس، یعنی کہ حشرات کی بات کرتے ہیں، اس کی موشن کی بات کرتے ہیں، انسیکٹس کی موشن کی بھی بات کرتے ہیں کہ انسیکٹس کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی کدھر جہاں بھی ان کا دل کرتا ہے وہاں پر وہ چلے جاتے ہیں اور ویسے ہی موو کرتے رہتے ہیں، یہ رینڈم موشن میں آئے گی۔ اور اس کے بعد موشن آف برڈز اینڈ اسموک پارٹیکلز ان ایئر، اسموک پارٹیکلز ان ایئر، دھوئیں کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دھواں کہیں موو کر سکتا ہے، ایئر ہوا میں کبھی کہیں موو کر جاتا ہے کبھی کہیں، یہ رینڈم موشن میں آئے گا۔ اس کے بعد آ گیا روٹیٹری موشن۔ روٹیٹری موشن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ دا اسپننگ موشن آف اے باڈی، یعنی کہ ایک باڈی کا موو کرنا اباؤٹ اٹ ایکسس از کالڈ روٹیٹری موشن، کہ ایک ایکسس کے گرد باڈی کا روٹیٹ کرنا روٹیٹری موشن کہلاتا ہے، موو کرنا روٹیٹری موشن کہلاتا ہے۔ ایگزامپل دا موشن آف اے وہیل اباؤٹ اٹ ایکسس، یعنی کہ ایک وہیل ہے، گاڑی کو پہیے کی مثال دی جا رہی ہے کہ گاڑیوں کا پہیہ ہے وہ اپنے ایکسس کے گرد موو کرتا ہے، یہ اس کی روٹیٹری موشن ہے۔ اور اس کے بعد اسٹیئرنگ آف وہیلز، یعنی کہ گاڑی کا جو اسٹیئرنگ ہوتا ہے، یعنی کہ جہاں سے ہم وہ چلا رہے ہوتے ہیں گاڑی کے پہیوں کی موومنٹ کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، اسے اسٹیئرنگ وہیل کہتے ہیں، وہ بھی اپنے ایک ایکسس کے گرد روٹیٹ کرتا ہوتا ہے، تو یہ روٹیٹری موشن ہے۔ اکثر آ جاتی ہے بورڈز میں 2 نمبر کا کوسچن آ جاتا ہے، روٹیٹری موشن کہا جاتا ہے، رینڈم موشن کہا جاتا ہے، پہلے میں نے بتایا کہ لینئر موشن کہا جاتا ہے، تو یہ سارے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو ایگزامپل دینا بہت لازمی ہے، وہ بھی ایک کون سی ایگزامپل ہے، کامن سی ایگزامپل ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جو میں نے یہاں پر لکھی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، بک سے بھی آپ فالو کر سکتے ہیں، تو یہ ساری آپ لکھ سکتے ہیں۔ 2 پہلے ڈیفینیشن لکھیں، ڈیفینیشن لکھنے کے بعد اس کی ایگزامپل دے دیں، اگر آپ کو وہی اس کے بعد ایکسپلینیشن تھوڑی سی کرنی ہو تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ ٹائپس آف ٹرانسلیٹری موشن، اب اس میں ہم بات کریں گے اس کی 3rd ٹائپ کی وائبریٹری موشن، کیونکہ وائبریٹری موشن ہوتا کیا اور اس کے کیا عمل دخل ہے فزکس میں۔ وائبریٹری موشن کی ڈیفینیشن ٹو اینڈ فرام موشن، اس کا مطلب ہے کہ فارورڈ اینڈ بیکورڈ موشن
अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन। ये आप समझ सकते हैं कि एक एग्जांपल से पेंडुलम की एग्जांपल, पेंडुलम क्लॉक की एग्जांपल से भी इसको आप समझ सकते हैं। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट मेन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। यानी कि एक बॉडी का टू एंड फ्रो मोशन करना, अब फॉरवर्ड मोशन में जाना और बैकवर्ड मोशन में जाना अबाउट इट मीन एक्सिस, यानी कि अपने मेन पोजीशन के इर्द गिर्द इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। एग्जांपल में हम देख सकते हैं टू एंड फ्रो मोशन ऑफ पेंडुलम क्लॉक, यानी कि पेंडुलम जो क्लॉक है, जो यानी कि पुराने ज़माने का जो क्लॉक था पेंडुलम क्लॉक, यानी कि जो उसके साथ एक सुई वगैरह लंबी लटकी हुई होती थी, वो मूव करती थी टू एंड फ्रो मोशन। उसके बाद मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल, यानी कि जब इलेक्ट्रिसिटी मिलती है बेल को तो वो रिंग यानी कि रिंग टोन अपनी शो करती है, तो वो भी टू एंड फ्रो मोशन मूव करती है। तो मोशन ऑफ अ चाइल्ड इन सीसा, यानी कि एक झूला है जिस पे एक मोशन यानी कि चाइल्ड बैठकर झूले लेता है, वो भी टू एंड फ्रो मोशन में ही काम करते हैं। मोशन ऑफ अ मैस स्प्रिंग सिस्टम, मैस स्प्रिंग सिस्टम भी यानी कि टू एंड फ्रो मोशन में मूव करता है। और एक आखिरी है जो कि मोशन ऑफ अ मैस अटैच टू अ स्ट्रिंग, इसकी आप फिगर भी देख सकते हैं कि नीचे बनी हुई है। ये दोनों इसकी एक्सट्रीम लेवल की पोजीशंस हैं। ये एक्सट्रीम, एक इधर एक्सट्रीम पोजीशन है ए एंड ए हैश, ये भी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। और ये बॉडी पहले रेस्ट पे थी, फिर इसको हमने मूव किया, यहाँ पर लेके आया एक्सट्रीम पर लेके, फिर इसको छोड़ दिया, ये फिर मेन पोजीशन पे गई, ये इसकी टू एंड मोशन। फिर यहाँ पर छोड़ दिया, फिर ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे गई, यानी कि बैकवर्ड की तरफ गई और फिर वापस अपनी मेन पोजीशन की तरफ आई। तो ये एक टू एंड फ्रो मोशन है जो कि मैस से अटैच टू स्प्रिंग की है। ये भी यानी कि वाइब्रेटरी मोशन में शामिल होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर ना समझ आया होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में इस बात का इज़हार कर सकते हैं, और आप हमें सजेशन भी दे सकते हैं कि आप या आहिस्ता बोलें, ज़्यादा बोलें, या जो भी आपका सजेशन हो वो हमें आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो अब तक के